الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ان کی اہمیت جسم میں موجود ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی ہی ناتواں ہو تو پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، جسم میں سکت نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کے نوجوانوں میں منفی سرگرمیاں عام ہونے لگیں تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان درست سمت پر چل رہے ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن سے فائدہ اٹھانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی نوجوان روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ ملک و قوم کی تقدیر نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر منحصر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ تعلیم یافتہ نوجوان مایوسی کا شکار ہو کر منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائیں تو قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ملک میں یکساں تعلیمی نظام نہ ہونے کے باعث نوجوانوں کی بڑی تعداد معیاری تعلیم سے محروم ہے۔ جب نسل نو تعلیم جیسی بنیادی عنصر سے محروم رہے گی تو ایسے میں ہم ان سے روشن مستقبل کی امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نوجوانوں کی اکثریت کس طبقے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ ایسے میں اگر چند نوجوان مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری کے سبب ان کی مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ موجودہ صورتحال میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد نوکری کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ان حالات میں آج کا نوجوان معاشرتی طبقاتی فرق میں اس قدر الجھ کر رہ گیا ہے کہ صحیح غلط کی تمیز بھول بیٹھا ہے۔ بلا شبہ ان گنت مسائل نوجوانوں پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ غربت اور بے روزگاری سے دل برداشتہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد تیزی سے جرائم کی طرف راغب ہو رہی ہے، جس کی منہ بولتی تصویریں آئے دن اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ خبروں کے مطابق مختلف علاقوں میں ہونے والی ڈکیتی، راہزنی کی وارداتوں میں اکثریت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے، جنہوں نے قلم کتاب کے بجائے اسلحے کے زور پر اپنے مسائل کے حل اور خوابوں کی تعبیر تلاش کرنا شروع کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بڑی تعداد منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ کالجز میں زیر تعلیم نوجوان کھلے عام جرائم کا ارتکاب کرنے لگے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے۔ جس معاشرے میں ظالم طاقتور ہو، ناانصافی کا بول بالا ہو، طاقتور کمزور پر حاوی ہو، ہر جگہ جھوٹ بے ایمانی کا راج ہو، دھوکہ دہی کا بازار گرم ہو، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں کی نسل نو ایماندار ہوگی؟ کیسے مثبت راہ پر چلتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرے گی؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا۔ نوجوانوں کا المیہ تو یہ ہے کہ نہ انہیں اپنی بنیادی مسائل سے آگاہی ہے اور نہ ہی اپنے حقوق سے۔ نوجوانوں میں جرائم کی ایک بڑی وجہ مادہ پرستی بھی ہے۔ جب تعلیم یافتہ نوجوان اشرافی کی اولاد کو قیمتی گاڑیوں میں بے دھڑک سفر کرتے دیکھتے ہیں تو فطری طور پر ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ وہ بھی قیمتی گاڑیوں میں سائلنسر نکال کر گھومتے رہیں۔ طبقاتی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک نوجوان بھوک، بے روزگاری، غربت کے شکار رہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب اثر رسوخ رکھنے والے افراد کو تمام آرائش حاصل ہے۔ ایسے میں فطری طور پر ان کے دلوں میں بھی شان و شوکت کی زندگی گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ برق رفتاری سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے سبب تعلیم یافتہ نوجوانوں کے حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے اور نہ ہی انہیں اتنے مواقع میسر آتے ہیں کہ وہ اپنے حالات بدل سکیں۔ اسی صورتحال کے باعث ملک کے پڑھے لکھے نوجوان جنہیں اس ملک کی تعمیر ترقی میں حصہ لینا چاہیے تھا، بے روزگاری برداشت کرتے کرتے
چوری، ڈاکہ، اسمگلنگ، منشیات، دہشت گردی جیسے خطرناک جرائم ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ مجبوراً وہ اپنے خوابوں خواہشوں کی تکمیل کے لیے جرائم کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ بظاہر تو یہ نوجوان مجرم نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مجرم وہ طبقاتی معاشرہ ہے جو ایک جانب صاحب حیثیت افراد کو عیش و عشرتی زندگی گزارنے کے سارے مواقع فراہم کرتا ہے، دوسری جانب غریب طبقات کے اہل بیٹوں کو غربت کی تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ معاشی ناانصافی کے شکار نوجوان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جرائم کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کا حل گرفتاریاں، سزائیں نہیں، بلکہ معاشرے سے طبقاتی تفریق کو ختم کر کے اہل نوجوانوں کو ان کے خوابوں کے مطابق ایک آسودہ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اگرچہ نوجوانوں کی محرومیت ختم کرنے کے لیے سیمینار کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، اخلاق عمیدہ، نئے راہ پر چلنے کے درس دیے جاتے ہیں، لیکن ان کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ طبقاتی ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جو محرومیت کے شکار نوجوانوں کو آسودہ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اقتصادی ناانصافیاں سرمایہ دارانہ نظام کا لازمہ حصہ ہیں۔ جب تک دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام باقی ہے، یہ ناانصافیاں جاری رہیں گی اور تعلیم یافتہ نوجوان بھی جرائم کا حصہ بنتے رہیں گے۔ کوئی وعد، کوئی نصیحت، نیکی کی کوئی درس محروم نوجوانوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ پاکستان کا شمار پسماندہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بدقسمتی یہ ہے کہ اربوں روپے کی لوٹ مار کرنے والوں کو مظلوم اور انتقام کا شکار بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہی اربوں روپے ہیں جن کی منصفانہ تقسیم ہو تو محروم طبقات کی محرومیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور جن معاشرے میں حقداروں کو ان کا جائز حق ملتا ہے، ان معاشرے میں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے غریب طبقات، محنت کش طبقات دن رات محنت کر کے جو اربوں کی دولت پیدا کرتے ہیں، اس پر اثر رسوخ رکھنے والا طبقہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ہماری عدلیہ کرپشن، لوٹ مار کے خلاف جو سخت اقدامات کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن افسوس ہمارے ملک میں غریب تر امیر تر ہو رہا ہے، اور اسی نامنصفانہ کلچر کی وجہ سے کالجوں کے نوجوان اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے لیے جرائم کی راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن دراصل یہ مجرم نظر آنے والے نوجوان مجرم نہیں، بلکہ لوٹ مار کا وہ نظام مجرم ہے جو اہل نوجوانوں کو جرائم کی طرف دھکیلتا ہے۔ اقتصادی ناانصافی اور اشرافیائی لوٹ مار نے غریب طبقات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو ان کے بہتر مستقبل سے مایوس کر دی ہے۔ جب کسی ملک کے نوجوان اقتصادی انصاف سے محروم ہو جاتے ہیں اور جائز ذرائع سے اپنی خواہشیں پوری کرنے سے محروم کر دی جاتے ہیں، تو پھر وہ فطری طور پر ناجائز راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ دنیا کے اندھے لوگ ان نوجوانوں کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اپنے جائز حقوق سے محروم نوجوان مجرم نہیں، بلکہ نامنصفانہ نظام مجرم ہے جو اہل نوجوانوں کو محرومیت سے دوچار کر دیتا ہے اور نااہلوں اور کرپٹ لوگوں کو عوام کی محنت کی کمائی کا مالک بنا دیتا ہے۔ محرومیت کے شکار ان نوجوانوں کی اصلاح گرفتاریوں، سزاؤں سے ممکن نہیں، بلکہ اس طبقاتی نظام کی پیدا کردہ معاشی ناانصافیوں کا خاتمہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو معاشی انصاف کون فراہم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح قیادت نصیب فرمائے جو وطن عزیز کے اس قیمتی اثاثے یعنی نوجوانوں کو سنبھالا دے اور ہمارے ملک کی اندرونی بیرونی شرور سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔